السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے ذریعے کوئی لقمہ کھائے، اس کا مطلب یہ کہ کسی مسلمان کی حق تلفی کر کے یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر یا کسی مسلمان کو بدنام کر کے اپنا کوئی مفاد حاصل کرے، جیسے کہ آج کل اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کی معیشت کا دار و مدار اسی پر ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اپنے کھانے کا سامان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کو رشوت دینے اور لینے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کو رشوت دیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، وہ نہایت مجبوری کے عالم میں دیتے ہیں۔ یا اسی طرح اگر کسی کو دھوکہ دے کر اس سے پیسے حاصل کر لیے تو اس نے بھی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچا کر کھانا کھایا، یا کسی مسلمان کو بدنام کر کے پیسے حاصل کر لیے، شہرت حاصل کر لی، عزت حاصل کر لی، بلیک میلنگ کر کے پیسے حاصل کر لیے لوگوں سے۔ تو یہ سارے وہ اشخاص ہیں جو دوسروں کو بدنام کر کے پیسے حاصل کرتے ہیں اور کھانے کا انتظام کرتے ہیں اپنے لیے۔ یہ تمام صورتیں اس حدیث کے مفہوم کے اندر داخل ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر کھانا کھائے تو جتنا کھانا اس نے اس طریقے سے حاصل کر کے کھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کھانے کے وزن کے برابر جہنم کے انگارے کھلائیں گے۔ اسی طرح جو کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا کر اور اس کی حق تلفی کر کے پیسے کمائے گا اور پھر ان پیسوں سے لباس بنائے گا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا اتنا ہی لباس پہنائیں گے، یعنی آگ کے انگاروں کا لباس پہنائیں گے۔ اور بالکل اسی طرح جو شخص دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا کر شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے ہمارے ملک کے اندر الیکشن کے دنوں کے اندر ہوتا ہے نا کہ انتخابی جلسوں میں سامنے والی اپوزٹ پارٹی کی خوب برائیاں کی جاتی ہیں، برائیاں بیان کی جاتی ہیں اور اپنی اچھائیاں دکھائی جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدنامی کے مقام پر کھڑا کر دیں گے اور اس کو رسوا کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے اس کو، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے مسلمان کو تکلیف پہنچا کر شہرت کا مقام حاصل کیا تھا۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا اور اس کے حق کو پامال کرنا نہایت خطرناک کام ہے، بہت بڑی بلائی ہے۔ اس لیے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے برتاؤ اور اپنے طرز عمل میں اس بات کو نہایت اہتمام کے ساتھ کرے کہ دوسرے کا حق اس سے پامال نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ دوسرے کے حق کو پامال کر کے آپ خود بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے خوشی حاصل نہیں کر سکتے کہ دوسرے کے حق کو پامال کر کے آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا، جو خوشی کا مالک ہے۔ جب خوشی کا مالک ہی ناراض ہو گیا تو خوشی کیسے برسے گی آپ کے اوپر؟ خوشیاں بھی آپ کی زندگی سے چلی جائیں گی، آپ کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا دل مردہ ہو جائے گا، سکون نہیں ملے گا۔ یہ تو ہے دنیا کا عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اللہ